ہر آدمی پریشان ہے، تو حل آسان نہیں ہوتے۔ آج سب سے پہلے میں نے کہا ہمیں مسئلے کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے یہاں پر پہنچے ہیں، اور اس معاملے کے کوئی آسان حل نہیں ہے، کمپلیکس پرابلمز ہیں، سولوشن بھی کمپلیکس ہو گئی، لیکن ہمیں بیسکس پہ جانا پڑے گا، آپ کو واپس بنیادی باتوں پہ جانا پڑے گا کہ ملک کیسے چلتے ہیں، ملکوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان کو پہچان کر ان کے حل ڈھونڈنے ہیں۔ آپ کسی نظام سے شروع کر لیں، یہ سب چیزیں جڑی ہیں، سیاسی نظام، معیشت کا نظام، جوڈیشری کا نظام، بیوروکریسی کا نظام، یہ سب جڑے ہوتے ہیں۔ یہ سب جب کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، کاروبار چلے گا، ملک کی عوام کی فلاح و بہبود ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جوڈیشری کا نظام نہ چل رہا ہو اور ملک ترقی کر لے، یا سیاسی نظام نہ چل رہا ہو تو ملک ترقی کر لے، یا فوج کا نظام نہ چل رہا ہو، سیکورٹی نہ ہو تو ملک ترقی کر لے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں، یہ کہ ہم آج کر کیا رہے ہیں، یہ سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہا ہے۔ آپ آج، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ تمام جماعتیں جو پارلیمان میں لوگ لے کر آئی تھیں، آپ ان سب کو لے لیں، آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے۔ اس کابینہ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو سمجھ سکے اور حل کر سکے۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے اگر آپ 2 سال کوئی لے لیں، تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، کوئی جماعت نہیں جو حکومت سے باہر رہی ہو۔ کیا وہ ڈیلیور کر پائے ہیں؟ کیا وہ مسائل کو سمجھ سکیں؟ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بس مجھے الیکٹ کر دو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں کہا تھا، آج سیاست جو ہے یہ اسی سے پارلیمان بنتا ہے، اسی پارلیمان سے گورنمنٹ بنتی ہے، یہ ہمارا آئین ہے۔ تو جو لوگ پارلیمان میں آئیں گے وہی کل حکومت میں جائیں گے، کابینہ وہیں سے بنے گی، وہیں سے پرائم منسٹر آئے گا، وہیں سے وزیر آئیں گے۔ اس وقت جو ہماری پارلیمان ہے اس میں 40% جو ممبران ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاسی جماعت کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لا سکتی ہے۔ باقی 60 الیکٹ ہوتے ہیں، الیکٹیبلز کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، حلقے میں کیا حالات ہیں، برادری کے کیا حالات ہیں، وہاں پر سیاسی کیا حالات ہیں، چلیں وہ آپ کی مجبوری ہوگی، لیکن 40% ممبران وہ ہیں کہ آپ کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لا سکتے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو ملک کے معاملات سمجھ سکتی ہو، جو وزیر بن سکتی ہے اور ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے۔ اس کے ماضی میں اگر آپ جائیں گے لمبی کہانیاں ہیں، لیکن بنیاد یہی کہ الیکشن میں الیکشن چوری ہوتا رہا۔ ایسے لوگوں کو لایا گیا جو وہاں پہ بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ وہ قابلیت رکھتے ہیں، نہ ان کو وہاں ہونا چاہیے۔ آج اس ملک کے لیڈر ہیں۔ یہ جب آپ انٹرفیئر کریں گے، آرٹیفیشل لیڈرشپ لائیں گے تو یہ نقصان ہوگا، اور آج ہم اس نقصان کو بھگت رہے ہیں، کیونکہ آخر پولیٹیکل لیڈرشپ ہی وہ ہوتی ہے جو ملک میں مستقل رہتی ہے، پولیٹیکل جماعت ہی رہتی ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی 24 چیف جسٹس دیکھے ہیں، یہ 9 آرمی چیف ہیں۔ وہ تو چلے گئے، ہم تو ادھر ہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ڈی جی ایس آئی، ڈی جی سی، ہر قسم کے عہدے پہ ہم نے ہزاروں بیوروکریٹ دیکھے ہیں، ہزاروں جرنیل دیکھے ہیں، ہزاروں جج دیکھے ہیں۔ لیکن جب آپ سیاسی نظام کمزور ہو جاتا ہے، سیاستدان کی قابلیت یا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ملک نہیں چلتے۔